بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذی احتشام، برادران اسلام، آج کا درس صلہ رحمی کے متعلق ہے اور قطع تعلقی اور قطع رحمی کی وعید کے متعلق۔ قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو گے، وہ گناہ کبیرہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے خطائیں بھی مٹا دیں گے اور ہم تمہیں عزت والے گھر یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ تو گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، اس پر مفسرین کرام نے بہت ساری آراء پیش کی ہیں۔ تو امام ذہبی نے الکبائر کے نام سے، کتاب الکبائر گناہ کبیرہ کے نام سے باقاعدہ ایک پوری کتاب ترتیب دی، جو میرے پاس یہ عربی نسخہ موجود ہے، کتاب الکبائر حافظ ذہبی کی۔ تو اس میں گویا کہ نماز کو ترک کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو حدیثوں میں بھی ان احکامات کا ذکر ہوا، گنوائے گئے کہ کون کون سے گناہ۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وہ اس کی پھر جماعت کو ترک کر دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں لکھا۔ تو صلہ رحمی کرنے کا چونکہ حدیثوں میں قرآن میں حکم آیا ہے، لہذا جو قطع رحمی کرے گا وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ جو یہ چوتھے پارے کی آیت پڑھی واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم پر صلہ رحمی کو لازم کر دیا ہے، اور اس رب سے ڈرو قطع رحمی کرنے سے، کہ تم آپس میں قطع رحمی کے مرتکب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات سے ڈرو۔ اور مختلف مقامات پر اس بات کا ذکر ہوا، کہیں فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرتے ہیں اور وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، وہ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اور والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، جڑے رہتے ہیں ان چیزوں جن کے جڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ برے حساب و کتاب سے خوف رکھتے ہیں، اور وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو حدیث پاک میں بھی صحیحین میں حدیث پاک موجود ہے، بخاری اور مسلم میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنت قاطع رحم، نبی علیہ السلام نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر اس میں آتے کون کون ہیں؟ فرمایا جس نے بھی اپنے کمزور عزیز و اقارب ان سے قطع تعلقی کی، وہاجرہم ان کو چھوڑ دیا، وتکبر علیہم اور ان پر تکبر کا مظاہرہ کیا، بھی وہ ہمارے پلڑے کے نہیں ہیں، ہمارے پائے کے نہیں ہیں، وہ تو چھوڑو، ان کے ہیں رشتہ دار لیکن غربت اور کمزور اور مالدار نہیں ہیں، اس لیے ان کو ترک کر دیا۔ فرمایا ولم یصل ببرہ و احسانہ، اور اس آدمی نے ان سے حسن سلوک اور احسان کر کے صلہ رحمی نہیں کی۔ وکان غنیا وہم فقراء، وجہ یہ تھی وہ شخص خود مالدار تھا اور وہ رشتہ دار فقراء اور کم مالدار تھے۔ تو فرمایا فہو داخل فی ھذا الوعید، ایسا شخص جو صرف دولت کی وجہ سے
اور اپنے عزیز و اقارب کی غربت کی وجہ سے ان سے قطع رحمی کرتا ہے، اس وعید میں وہ داخل ہوگا۔ محروم عن دخول الجنہ، وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم ہوگا، الا ان یتوب الی اللہ عز وجل ویحسن الیہم، کہ وہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ سے توبہ کرے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے پھر جنت میں داخل ہوگا، یا پھر وہ ان اپنے عزیز و اقارب سے حسن سلوک کرے گا۔ تو نبی کریم صاحب الاولیاء امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک اور فرمان نشان فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب سے صلہ رحمی کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرمان علی شان میں وضاحت بھی ہے، فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی من اذا قطعت رحمہ وصلہ، فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو اپنے عزیز و اقارب سے بدلہ لینے والا ہو، لیکن صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب وہ قطع رحمی کریں پھر بھی یہ جڑا رہے، ان کو کہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، میں پھر بھی ان سے قطع تعلقی نہیں۔ آج یہ بے صبری ہو چکی ہے کہ اگر ایک نے تھوڑا سا نقصان پہنچایا ہے تو دوسرا ساری زندگی کے لیے اسے قطع رحمی اور توڑ دیتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اس کا وہ رشتہ دار ہی نہیں ہے، حالانکہ صلہ رحمی کی بڑی عظمت ہے۔ اس کا آپ اس انداز سے لگائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ عز وجل انا الرحمن وہی الرحم، فرمایا میں رحمان ہوں اور صلہ رحمی رحم سے، ان دونوں لفظوں کا مادہ ایک ہے، اصل ایک ہے۔ رحمان کے حروف اصلیہ بھی را حا میم ہے، اور رحم اس کے بھی را حا میم، اور تو فرمایا فمن وصلہ وصلتہ، اللہ فرماتا ہے پھر جو صلہ رحمی کرے گا میں بھی اسے وہ اپنے ساتھ اپنا قرب نصیب کروں گا، اپنے ساتھ اسے جوڑوں گا۔ ومن قطع قطعتہ، جو اس رحم کے رشتہ داری کو توڑے گا، قطع رحمی کرے گا، پھر میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میں بھی اس سے وہ توڑوں گا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہ قال لولدی، یہ بات آپ نے اپنے بیٹے کو فرمائی، یا بنیا، اے بیٹے، لا تصحبن قاطع رحم، کسی قطع رحمی کرنے والے سے یاری نہ لگانا، اس سے دوستی نہ لگانا، اس کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ فإنی وجدت ملعونا فی کتاب اللہ فی ثلاثۃ مواضع، علی المرتضیٰ مولا کائنات فرماتے رہتے تھے کہ کسی قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ نہ بیٹھنا، کیونکہ میں نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر ایسا پایا ہے کہ قطع رحمی کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے، تو اس لیے فرمایا۔ اس پر حدیث پاک بھی ایک حافظ ذہبی ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مقام پر جلسہ فرما رہے تھے، تقریر اور خطاب کا عنوان تھا، درس ہو رہا تھا، تو لوگ دڑ دڑ بیٹھ رہے تھے۔ ظاہر صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت اور شان، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانا چاہا، درس حدیث ہو رہا تھا، تو آپ نے درس سے پہلے بیٹھنے والوں میں اعلان کر دیا، فرمایا اخرج علی کل قاطع رحم الا قام من عندنا، فرمایا میری اس نشست سے سارے لوگ بیٹھے رہیں سوائے قطع رحمی کرنے والے کے، وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، وہ یہاں اس نشست میں نہ بیٹھے۔ فلم یکن احد الا شاب من اقصى الحلقہ، تو دیکھا سارے لوگ بیٹھے رہے، آخری کونے میں ایک نوجوان اٹھ کر چلا گیا۔ فذهب الى عمتي، فوراً وہ اپنی پھپھی کے پاس گیا، لأنه كان قد صار ما منذ سنين فصالها، اس نے جس کو 2 سال سے چھوڑ رکھا تھا، قطع رحمی کر کی تھی، بولتا نہیں تھا، آتا جاتا نہیں تھا، کبھی ان کی خیریت بھی نہیں پوچھی، 2 سال سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایماندار 2 بھائی وہ 3 دن تک ایک دوسرے سے جھگڑے کی وجہ سے نہ بولیں،
تو نفاق کی علامت شروع ہو جاتی ہے، نفرتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں جھگڑے کی وجہ۔ ویسے اتفاقاً خیر خیریت سے اگر کوئی فرق ہو جائے، یعنی مہینہ بھی گزرے جب بات چیت نہ کریں پھر گناہ گار، لیکن اگر کوئی بات ان بن بنی تو اس بات کو لے کر پھر بندہ 3 دن مسلسل ان کے ساتھ اپنے ایماندار بھائی کے ساتھ نہ بولے تو فرمایا اس میں ذاتی جھگڑا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہ ہو تو وہ قابل مذمت ہے، کوئی قابل تحسین عمل۔ اب اس شخص نے 2 سالوں سے اپنی پھپھی سے بولنا چلنا آل نہ جانا سب بند تھا، فوراً سیدھا انہی کے پاس پہنچا، انہیں جا کر صلح کرنے کہا مجھ سے صلح کریں، مجھ سے راضی ہو جائیں، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ فقالت لہو امتہ ما جاء بک یا ابن اخی، تے پھپھی کہنے لگی اے میرے بھائی کے بیٹے بھتیجے، آج تینوں کس طرح خیال آ گیا کہ تم میرے وال آ گئے ہیں؟ خیریت تو ہے، 2 سال تک میرے اوپر پتہ نہیں کون کون سے حالات گزرے تو پوچھا تک نہیں، آج خیریت ہے؟ یہ وقت آنے کا نہیں ہے، تم آ گئے ہو، خیریت ہے؟ جب انہوں نے پوچھا تو فقال انی جلست ہو، اس وقت پاکیزہ لوگ رہتے تھے، زمانے اچھے تھے، لوگ اچھے تھے، اخلاقیات کا قدر تھا، کوئی ذاتیات کا مسئلہ نہیں کہ لیو جی میں آ گیا تو پھر میرے کو پوچھ دینے کہ تو کیوں آیا ہے، یہ نہیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس تھا، انہیں شرمندگی تھی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ کیوں آیا ہے، انہوں نے سیدھی بات کی، انہوں نے کہا میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کی نشست میں شامل ہوا، بیٹھا تو انہوں نے فوراً فرمایا میری اس نشست سے درس و تدریس سے قطع رحمی کرنے والا اٹھ جائے، باقی سارے بیٹھے رہے، تو اس لیے میں اٹھ کر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں کہ تاکہ آپ سے میں صلح کروں۔ تو پھپھی جان کہنے لگی ارجع الی ابی ہریرہ واسألہ لما ذالک فرجع الیہ، میں پہلے جاؤ سنا ابو ہریرہ کے پاس جا کر پوچھو کہ انہوں نے تمہیں کیوں باہر بھیج دیا ہے، انہوں نے بیٹھنے کیوں نہیں دیا، یہ پہلے سوال کر کے آؤ اور جواب لے کر پھر آؤ۔ فراجع الیہ، وہ نوجوان پھر سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان سے ملاقات کی، انہوں نے کہا آپ نے اس دن درس سے ہٹا دیا، باہر بھیج دیا، تو کیوں آپ نے بھیجا؟ تو وہ اخبرہ بما جرى له مع امته اور وسألہ، جو اپنی پھوپھی سے ماجرا تھا وہ بھی ذکر کیا اور ان سے سوال بھی کیا۔ تو پوچھا لما لا یجلس عندک قاعد، آپ اپنے پاس قطع رحمی کرنے والے کو کیوں نہیں بیٹھنے دیتے؟ تو فقال ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صحابہ کرام علیہ اپنی بات تو کرتے نہیں تھے، انہوں نے کہا سن اگر تو پوچھنے آیا ہے تو میں تجھے رسول اللہ کا فرمان سناتا ہوں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اے پوچھنے والے سائل، اے جوان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، فرمایا اللہ کی رحمت اس قوم پر نہیں اترتی جس قوم میں قطع رحمی کرنے والے رہتے ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہر گھر میں قطع رحمی پائی جائے تو رحمتیں کہاں ہیں، خیریت بھلائی کہاں ہے، حسن سلوک، دوستوں سے بندہ دوستیاں نبھاتا رہتا ہے، رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھانا مشکل ہو گیا، دوستوں سے بھی کئی مرتبہ دکھ پہنچتا ہے پھر رفع دفع کر بیٹھتا ہے، لیکن رشتہ داروں سے، اور پھر رشتہ داروں کی تربیت، ایسا معاشرہ تیار، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تو چاہتے ہیں پوری امت ایک جان کے مانند ہے، امت مسلمہ ایک جان کے، ایک کونے میں دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والا مسلمان اس کو ایک تکلیف پہنچے تو دوسری طرف کونے میں رہنے والے مسلمان کو اسی طرح تکلیف محسوس ہو کہ جو ہے کہ اس کے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوئی ہے۔ لیکن یہاں کشمیر ذبح ہو گئے تو کہتے ہیں کہ نام ہی نہ لو، یہ پھر بھی اظہار ہمدردی اور ہیرو، اور پھر فلسطین کے اندر قیامت ٹوٹ چکی ہے، مسلمانوں کو جو تک نہیں رہتی، حکمران سوئے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کس نے کرنی ہے۔ چونکہ آج صلہ رحمی کے متعلق بات ہے، میں آپ بات کو آگے بڑھاتا ہوں، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں فرماتا، اللہ کی رحمت نہیں برستی جس قوم میں قطع رحمی کرنے والے موجود ہیں۔